حسین کے قتل کے بعد مومنوں کے دلوں میں تاکہ رحمت ایسی حرارت پیدا ہوگی کہ جو کبھی بھی یہ حرارت جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی. میرے عزیزو واجب الکرام بزرگان معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ نے سید الشہداء آج شب عاشور بہت ہی مقدس رات ہے اور یہ رات قسمت والوں کو حاصل ہوگی. آج کی رات کے تو بڑے بڑے اعمال ہیں. میں صرف ایک نماز کی طرف اشارہ کروں گا اگر ہمت ہو کوشش ہو تو. یہ 4 رکعت نماز امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 2 رکعت کر کے آپ نے پڑھنی ہے. 2 رکعت کر کے نیت اس کی یہی ہے کہ نماز امیر المومنین پڑھتا ہوں کوئی وزن اللہ. 2 رکعت کر کے ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ توحید پڑھنی ہے. ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ توحید. یوں یہ 4 رکعتوں میں 200 بار سورہ توحید پڑھی جائے گی. اور یہ معصوم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شب عاشور یہ 4 رکعت نماز پڑھے اس طرح گناہوں سے پاک ہو جائے گا جیسے ابھی اس نے ماں کے شکم سے جنم لیا. اس نماز کی 2 رکعت کر کے آپ نے پڑھنا. ظاہر 4 رکعت نافلہ نماز اکٹھی نہیں پڑھی جا سکتی. 2 رکعت کر کے نیت کریں گے پھر 2. اور آج کی رات جو ہے جتنا بھی ہو سکے قرآن کی تلاوت کریں اور دشمنان محمد والے محمد کا جتنا بھی ہو سکے لعنت کریں اور کثرت سے شہداء کربلا پر جو ہے وہ سلام اور درود. اہل بیت کے کل دشمنوں پر لعنت، آواز بلند صلوات. ٹائم بھی اتنا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے تھا اور میرا دل تھا تھوڑا سا بتایا بھائی زیادہ پڑھوں، لیکن کچھ نہ کچھ پیغام جو ہے وہ عاشورہ کا وہ دینا چاہیے. اور آج کی رات اس وجہ سے بہت ہے. اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ اس ساری کربلا کا پیغام کیا ہے اور اس کو 2 لفظ میں بیان کروں تو میں اس کو یہی کہوں گا کہ وہ توحید اور اللہ سے اخلاص اور عشق. اس کے علاوہ میں کچھ نہیں. جب ابن زیاد نے کوفہ کے دربار میں بی بی سیدہ زینب کی طرف رخ کر کے کہا کہ خدا نے حسین سے اور تیرے بھائیوں سے کیا کیا، وہ اصل میں بی بی کے دل کو تڑپانا چاہتا تھا. تو بی بی نے بہت ہی کمال متانت اور وقار سے کہا میں نے سوائے عشق الہی کی کچھ نہیں، سوائے عشق الہی کی کچھ نہیں. یہ میری بی بی کا صبر اور ان کی عظمت تھی. اس ملعون کے دربار میں علی کی بیٹی علی کے لہجے میں بول گئی. اس کے بعد اس کی ضرورت نہیں پڑی کچھ اور کہنے. میرے مولا کے آخری جو سجدہ تھا، البتہ میں مسائل بھی پڑھ رہا تھا اشارہ کر رہا ہوں،
مولا کا جو آخری سجدہ تھا، اور اس سجدے میں جب وہ ملعون ضربے لگا رہا تھا، اس سجدے کے عالم میں میرے مولا زیر لب کچھ کہہ رہے تھے، اور یہ ہمارے معصومی نے نقل کیا. یعنی اگر کوئی پوچھے کہ حسین کے آخری کلمات، زندگی کے آخری کلمات کیا تھے، وہ میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں. آخری کلمات کہ جب وہ ملعون ضربے لگا رہا تھا، اس وقت سید الشہداء نے یہ چند مصرے کہے، اور وہ ہماری کتابوں میں نقل ہے. ان سے پتہ لگتا ہے کہ عشق الہی کہ جس کی طرف سید دادی نے، سیدہ زینب نے اشارہ کیا تھا، وہ کیا تھا. مصرے میرے مولا کے کیا تھے؟ فرماتے ہیں وہ تو ضربے لگا رہا تھا، لیکن مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ خدا سے راضی ہو. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ترکت الخلق طرا فی ہواها ایتمت العیال لغیرہا. کیا لفظ ہے؟ کہا پروردگارا ساری مخلوق کو چھوڑ کر، ساری مخلوق کو چھوڑ کر تیرے عشق میں تیرے پاس چلا آ رہا. وہ ضرب لگا رہا ہے اور مولا خدا سے مخاطب ہے. ترکت الخلق، دنیا کی سب چیزوں کو چھوڑ کے حسین تیرے عشق میں، ترکت الخلق طرا فی ہواها، تیرے عشق میں تیرا ایک عاشق سب کچھ چھوڑ کے تیری بارگاہ میں آ رہا ہے. اور اس کے بعد فرمایا ایتمت العیال لغیرہا. پروردگارا میرے بچے یتیم ہو رہے ہیں، سکینہ یتیم ہو رہی ہے، فاطمہ و سجاد یتیم ہو رہے ہیں، سب کو یتیم کر کے تیری طرف آ رہا ہوں کہ تیرا دیدار کر. اسے کہتے ہیں عشق الہی. یہ وہ جملے. اس کے بعد اگلا جو مصرع میرے مولا نے پڑھا، فرماتے ہیں وَلَوْ قَطَعْتَنِي فِي الْحُبِّ إِرْفَعْ. اے پروردگارا یہ تو گردن میں ضربے لگا ہے، اگر میرے بدن کے جز کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے تیری محبت میں تو پھر بھی حسین حاضر ہے. ابھی تو گردن جدا ہو گئی. کہہ رہے وَلَوْ قَطَعْتَنِي فِي الْحُبِّ إِرْفَعْ. خدایا تیری محبت میں حسین حاضر ہے، اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں. لما ان الفوات الى سواها، لیکن میرا یہ دل جو ہے اس کے اندر صرف تو ہی بستا ہے، کوئی اور چیز نہیں. یعنی یہ آخری راز و نیاز اندر ہوتا ہے. اگر آپ لوگ روز عاشور کی جو مولا کی دعائیں ہیں ان کی طرف غور کریں، وہاں بھی یہی ہے. مثلا صبح عاشور میرے مولا نے جو دعا مانگی، یہ سارے ہمارے لیے درس ہیں. سخت ترین مصیبت کے لمحات میں رب کو یاد کرنا حسین نے سکھایا. اب میرے مولا پر جو لمحات آئے اس سے بڑھ کر کوئی اور لمحات ہو سکتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہم انت ثقتی فی کل کرب. خدایا ہر مصیبت میں، ہر مشکل میں جو میں دیکھ رہا ہوں میری پناہ کا تو ہے. وَأَنْتَ رَجَائِي فِي كُلِّ شِدَّةٍ. لاشیں پہ لاشیں اٹھ رہی ہیں، لاشیں پہ لاشیں اٹھ رہی ہیں، اور حسین کا رخ جو ہے وہ پروردگار کی طرف ہے. کہہ رہے ہیں کہ پروردگارا یہ جو کچھ بھی شدید مسائل مجھ پہ آ رہے ہیں میں برداشت کر رہا ہوں، چونکہ تیری امیدوں کا مرکز تو ہے. اللہ انت ولی کل نعمت. حسین پر جتنی بھی نعمتوں کی بارش ہے وہ تیری وجہ سے ہے. وَمُنْتَهَا كُلِّ لَقَبٍ. حسین کی آرزوؤں، حسین کی چاہتوں اور دعاؤں کا مرکز تو ہے میرا پروردگار. یعنی یہ میرے مولا کا انداز تھا. اور صرف یہ امام کا انداز نہیں تھا، بلکہ وہ جو چند نفر میرے مولا کے لیے جمع تھے سارے ایسے تھے. سب کا یہ انداز تھا. کہتے شب عاشور یہی شب، جب میرے مولا نے ایک شب مانگی اللہ کی عبادت کے لیے، نماز کے لیے، قرآن کے لیے، تو عجیب منظر تھا. سب قرآن پڑھ رہے تھے، کوئی رکوع سجود میں تھا، اور ان کے چہروں پہ شہادت کی سرخی تھی، خوشی تھی. خوشی سے، مسرت سے دمک رہے تھے. ایک طرف یزیدی فوج
اپنا اسلحہ تیز کر رہی تھی، تلواروں کے تیز ہونے کی آواز آ رہی تھی، نیزوں کے تیز ہونے کی، خنجروں کے تیز ہونے کی آواز آ رہی تھی، اور ایک طرف قرآن اور مناجات پروردگار کی آواز آ رہی تھی، اور ان کے چہروں پہ اتنی خوشی تھی کہ وہ آپس میں بعض اصحاب ایک دوسرے کو مذاق بھی کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کل کون جائے گا اور حسین کے نانا سے پہلے اور یہ ان کے انداز تھے. کہتے ہیں اس وقت رسول اللہ کا ایک صحابی تھا جس کا نام بریر اور بعض کہتے ہیں عابد. اتنا بوڑھا تھا وہ کہ اس کی بھومیں جو ہے اس کی آنکھوں پہ گری ہوئی تھی، اثر پڑا. اپنی بھوموں کو اس نے پٹی کے ساتھ اپنی پیشانی پہ باندھا ہوا تھا، ہاتھ پاؤں کہاں پڑے تھے بڑھاپے کی وجہ سے، بیٹھا اپنی تلوار کو صاف کر رہا تھا اور زیر لب یہ کہہ رہا تھا صبح عاشور تو کب آئے گی، اے صبح عاشور تو کب آئے گی تاکہ میں حسین کی رکاب میں شربت شہادت دی ہوں. یعنی بوڑھا تھا لیکن جذبے دیکھتے ہیں کتنے جوان تھے. یہ تھے مولا حسین کے چاہنے والے، یہ وہ منتخب لوگ کہ جن کے اوپر ذرا خوف نہیں تھا. قرآن کے اندر اللہ کے جو اولیاء ہیں ان کی کیا توصیف ہوئی ہے، خدا نے اپنے اولیاء کی کیا صفت بیان کی ہے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خدا فرماتا ہے کہ جو میرے اولیاء ہیں جن کو میں چاہتا ہوں اور وہ مجھے چاہتے ہیں ان کے اوپر کبھی بھی خوف نہیں ہوتا، نہ وہ کبھی غم کرتے. وہی سورت کی ہستیاں، یہ ساری ہستیاں چنی ہوئی ہستیاں، اور مولا کے بچے جوان کسی کے چہرے پہ کوئی پریشانی نہیں. یہ جب مکہ سے نکلے ہیں کربلا کی طرف آ رہے تھے، راستے میں ایک جگہ پہ مولا نے ذرا منہ گائی، ایک خواب دیکھا. خواب میں دیکھا کہ ایک آواز آئی ہے کہ یہ لوگ جس طرف بڑھ رہے ہیں موت اتنی تیزی سے ان کی طرف بڑھ رہی ہے. تو میرے مولا نے کہہ کے اٹھے. جناب اکبر کہتے ہیں بابا جان کیا ہوا؟ کہنے لگے میں نے یہ خواب دیکھا ہے. تو علی اکبر کہتے ہیں بابا جان مجھے یہ بتائیے کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا اس پروردگار کی قسم جس کی طرف ہم نے جانا ہے، کیوں نہیں بیٹا، ہم حق پر ہیں. کہنے لگا تو پھر اکبر کو کوئی پرواہ نہیں، جب ہم حق پر ہیں تو پھر ہمیں کوئی موت کی پرواہ نہیں. یہ اس علی کا پوتا تھا کہ جو علی کہا کرتے تھے کہ علی کو کوئی پرواہ نہیں، موت علی پر آ جائے یا علی موت پر. یہ اس علی کا یہ پرورتا تھے. جب بھی 9 محرم یا شب عاشور کو میری کوشش ہوتی ہے میں وہ خواجہ غریب نواز کی روایت پڑھوں. خواجہ غریب نواز نے کیا کہا تھا؟ شاہ است حسین اور بادشاہ است حسین، شاہ است حسین بادشاہ. اب کوئی پوچھے خواجہ صاحب شاہ کا مطلب ہی وہی بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہ کا مطلب یہ 2 دفعہ آپ نے کیوں کہا؟ وہ کیا جواب دیں گے؟ وہ کہیں گے شاہ روحوں کے بادشاہ کو کہتے ہیں، بادشاہ جسموں کے سلطان کو کہتے ہیں. جو روحوں کا سلطان ہو وہ شاہ ہے، جو جسموں کا حاکم ہو وہ بادشاہ. اور آپ دیکھیں اس وقت یہی کچھ ہو رہا ہے پوری دنیا میں. جگہ جگہ سب پہ آزاد ہے اور جگہ جگہ پتہ لگ رہا ہے کہ اس روحوں اور جسموں کے شاہ حسین کو عقیدت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے مذہب اور مکتب اور ملت کی قید ختم ہو گئی. ہر مذہب سے ہر ملت سے لوگ جو ہے وہ نذرانہ پیش کر رہے ہیں حسین کو. اب دنیا 2 حصوں میں بٹ گئی ہے، یا حسینی ہے یا یزیدی. اس وقت دنیا 2 حصوں میں. میرے مولا نے عجیب تقسیم کی ہے اپنی شہادت کے بعد، عجیب تقسیم کی. اور اس کا ایک جلوہ جو ہے وہ آپ 40 کے موقع پر ہے. دنیا میں حج سب سے بڑا اجتماع ہے، لیکن حج سے 10 گنا بعض ہمارے لوگ کہتے ہیں 10 گنا زیادہ اجتماع ہوتا ہے 40 کے موقع پر. لیکن فرق کیا ہے؟ حج کے انتظامات گورنمنٹ کرتی ہے، حج کے سارے انتظامات گورنمنٹ کرتی ہے،
لیکن 40 کے انتظامات لوگ خود کرتے ہیں، خود کرتے ہیں. اور اتنی محبت جو اہل ایمان کی آپس میں، اس کی جو تجلیات آپ 40 کے موقع پر دیکھتے ہیں اس کی ہی نظیر ہی نہیں ہے، انسان سوچ نہیں سکتا. وہاں حج کے موقع پر تو بڑی لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی بات پر. وہاں ہلکا سا کسی کو لگ جائے بازو تو اتنا بڑا غصے سے دیکھتا ہے آج عمرہ کے وقت. لیکن 40 کے موقع پر ہلکا سا بازو کسی کو لگے، دوسرا جھک کے پاؤں کو ہاتھ لگاتا ہے، معذرت کرتا ہے. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں امیر سے امیر آدمی اپنا قیمتی رومال نکال کر ایک غریب سے زائر کی جوتی کو صاف کر رہا ہے. یہ ہے جو دلوں کا سلطان ہے، جو روحوں کا سلطان ہے. بلکہ ایک اور تفصیل دیکھنے کی تھی کہ حج کے موقع پر اللہ کے محب جمع ہوتے ہیں. حج کے موقع پر اللہ کے محب ہوتے ہیں. اور صحیح کا سودا کا کیا مقام ہے؟ یہ سرور کائنات نے فرمایا من احب الحسین احب اللہ. جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، وہ محبوب خدا بن جاتا ہے. حج کے موقع پر محبین خدا کا اجتماع ہوتا ہے اور 40 پر خدا کے محبوبوں کا اجتماع ہوتا ہے. اس لیے تو حج علی نواز کہتے ہیں شاہ حسین بادشاہ حسین دین حسین، حسین مکمل دین. میرے مولا کی وہ سجدے، میرے مولا کی تیروں میں وہ نماز، میرے مولا کی وہ مناجات، میرے مولا کا بچپن جوانی، میرے مولا کا کھڑا ہونا ظالم کے مد مقابل، میرے مولا کا نانے کی اصلاح کے لیے اٹھنا، میرے مولا کا امر بالمعروف کرنا. حسین کا ہر رنگ دین ہے، میرے مولا کی ہر رنگ دین ہے. اب چونکہ ٹائم میں محدودیت ہے، میں کچھ واقعات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. فرماتے دین پناہ حسین. حسین صرف وہ دین نہیں ہے، دین کو بچانے والا، دین کو یزیدیت کی شکست اور حسین کی فتح کا اعلان ہے. اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ سردار ناداد دست در دست یزید. ساتھ تو دے دیا حسین، لیکن اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا. کیوں نہیں دیا؟ آپ کبھی پڑھے جب ولید نے مدینہ کے گورنر نے بیعت مانگی تھی، میرے مولا نے اسے جواب دیا. کیا جواب دیا؟ فرمایا یزید رجل فاسق، یزید ایک گناہگار شخص ہے، شارب الخمر، شراب پینے والا. اور اس کے بعد فرمایا قاتل النفس المحرمہ، بے گناہ لوگوں کا قاتل ہے. اور فرمایا مؤلم بالفسق، صرف خود گناہ نہیں کرتا بلکہ اعلانیہ گناہ کو رواج دینے والا. اور پھر آگے میرے مولا نے فرمایا مثلی لا یوایو، مجھ جیسا کبھی بھی اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. میرے مولا نے اصل میں معیار حسینیت بیان کیا. اگر ہم غور کریں حسین کو نہیں بیان کیا، معیار حسینیت. جس شخص کے اندر حسینیت ہے نہ وہ فاسق ہے، نہ وہ شراب پینے والا ہے، نہ وہ بے گناہ کو قتل کرنے والا ہے، نہ وہ اعلانیہ گناہ کرنے والا. بعض لوگ جو ہیں وہ دونوں قسم کے کام کر رہے ہیں، اپنے آپ کو حسینی بھی کہتے ہیں اور ادھر سے وہ کام بھی ہو رہے ہیں. نہیں، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی بات ہے. دو دنیا میں محاذ ہیں، دو صفحے ہیں. اگر تو حسینی ہے تو پھر یہ کام یزیدی ہے، پھر یہ کام یزیدی ہے، اپنے آپ کو ان سے جدا کر. اگر یہ نہیں چھوڑتے تو پھر صفحے حسین سے جدا ہو. اور اس کے بعد فرمایا حقہ کے بنائے لا الہ الا اللہ. یہ کربلا کا خلاصہ ہے. کربلا کا خلاصہ عبادتوں کے رنگ عجیب عجیب رنگ ہے میرے مولا کی عبادتوں. یہ ہمارے سارے علماء سے، ہمارے سارے علماء کے یہ رنگ. سب علماء کی آبادی کو پڑھیں تو انہوں نے بتایا لا الہ الا اللہ. کہتے ہیں کہ ایک اشارہ کروں گا صرف
کہ جناب ابو درداء ایک دفعہ امیر المومنین صلوات اللہ علیہ کے ساتھ ان کے ساتھ نکلے مدینہ کے باہر، مدینہ کے باہر نکلے کی جگہ پہ شوہر نجار اسے کہتے ہیں، وہاں بیٹھے تھے، نصف شب ہوئی، میرے مولا کو اٹھ کے چلے۔ اب میرے مولا جب اٹھے تو ابو درداء پیچھے پیچھے گئے تو حیران ہوا، آج تک اس نے ایسا منظر نہیں دیکھا تھا کہ مدینہ کے صحرا میں اور علی کی فریادیں پروردگار کی، مولا علی کی بلند فریادیں اور چیخیں اور خدا کی بارگاہ میں لمبے لمبے سجدے اور اتنا استغفار میرے مولا کر رہے تھے۔ حیران ہو رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، علی جیسا امام، آخر امام نے اتنا گریہ کیا کہ آواز آنا نہ پڑی۔ ابو درداء کہتے ہیں کہ میں پاس گیا، کیونکہ اب صبح کی اذان کا بھی ٹائم ہونے والا تھا، میں پاس گیا، میں نے جا کے مولا کو بلایا، علی آپ امام ہیں، معصوم ہیں، اگر آپ کے اندر خوف خدا کی حالت ہے تو ہم جیسے لوگ جو گناہگار، ہمارا کیا بنے گا؟ میرے مولا نے کہا ابو درداء تجھے نہیں پتا روز قیامت کیا ہونا ہے، جب ہم مالک جبار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اس وقت دنیا کی کچھ چیز کا ہونا ہے، یہی خشیت خدا ہے جو کام ہے۔ یعنی یہ سارے ہمارے درس ہیں کہ اپنے رب سے عشق اور اس کی خشیت پیدا کریں، اس کا خوف پیدا کریں۔ کربلا ہمیں درس توحید ہی درس ولایت ہے، توحید ہی درس ولایت ہے۔ میں آ رہا ہوں چند منٹ کو مسائل آپ کی خدمت میں۔ یہ جو شب ہے آج کی، یہ کوئی معمولی شب نہیں ہے، اس شب میں بڑے بڑے امتحان ہوئے، کوئی کام یہ میرے قتل کرنے کے لیے تمہارے ساتھ کوئی دشمن ہے، میں تم سے اپنی بیگ اٹھا دیتا ہوں اور تم چلے جاؤ، میرا خیال ہے تم چلے جاؤ بہتر ہے، حکم نہیں دیا، مشورہ نہیں۔ اب یہ بڑے حیران ہو گئے مولا کو دیکھ کہ آج ہوا کیا، ماجرا کیا؟ پھر سید الشہداء نے کہا ہو سکتا ہے تم یہ سوچو کہ لوگ کیا کہیں گے کہ ہم حسین کو تنہا چھوڑ آئے، میں تمہیں تو مشورہ دیتا ہوں، تم میری بہنوں کو ساتھ لے جاؤ، ان کو بھی ساتھ لے جاؤ، ان کو جا کے نانا کے مزار پہ بٹھا دینا، اگر کوئی پوچھے گا حسین کو کیوں اکیلا چھوڑ آئے ہو تو کہہ دینا بیویوں کے پردے خطرے میں تھے، بیویوں کے پردے خطرے میں تھے اس لیے ہم آتے ہیں، خود ان کو بہانا دے رہے۔ لیکن یہ صرف دیکھ رہے، امام نے کہا ہاں کیسے چھوڑ کے جائیں گے؟ اب وہ بیٹھ گئے، پھر زہیر اٹھا، زہیر نے کہا حسین مجھے یہ بتا، تو ہمیں بھیج رہا ہے، مجھے تو یہ بتا اپنے جیسا کریم امام بتانا مجھے کہ تجھے چھوڑ کر اس کے پاس چلے جائیں، اور زہرا کے گھر سے بڑھ کر کوئی گھر بتا، تجھے چھوڑ کر کہاں جائیں؟ اجروں کو بولا۔ اس کے بعد سعید اٹھا، کہنے لگا حسین تو ہماری زندگی کی فکر نہ کر، یہ تو ایک دفعہ کی موت ہے، اللہ اگر مجھے 70 بار کی زندگی دے، ہر دفعہ کا کٹے تیرے ہی قدموں میں گروں۔ اجروں کو اب حبیب تو بچپن کا دوست ہے، دوستانہ انداز میں کہہ رہا تھا حسین مجھے یہ بتا، میں تجھے چھوڑ کے چلا جاؤں، روز قیامت جب زہرا مجھ سے پوچھے گی حبیب اپنے بچپن کے دوست کو کہاں چھوڑ دے گا، کیا جواب دوں؟ اجروں کو بڑی عجیب رات ہے آج کی رات کے گریے کا جب محنت پریشان کری اپنے گھر میں یہ درد
بی بی نے کہا حسین میں تیری تقریر سن رہی تھی، لیکن مجھے یہ بتا تیرے یہ ساتھی کل رہ جائیں گے، اتنی تو زیادہ فوج ہے، اتنا ان کے پاس اسلحہ ہے، یہ تو چند نفر ہے، آیا یہ باقی رہ جائیں گے تیرا کہیں ساتھ کے تو نہیں چھوڑ کے؟ کہتے ہیں کہ یہ سارے جمع ہو گئے، بی بی زینب کے خیمہ کے سامنے جمع ہو گئے اور ان سب نے آواز دی، آقا جانی ایک دفعہ ہمیں دیکھ تو صحیح۔ بی بی نے آ کے دیکھا، سب نے اپنی اپنی تلواریں اپنی گردنوں میں رکھی ہوئی تھی، کہا اگر تجھے یقین نہیں ہے ابھی اپنی گردنیں اتار کے تیرے بھائی کے قدموں میں رکھ دے۔ اب مولا نے ان کو کہا اپنے اصحاب کو کہ اپنے خیمے جو ہے وہ بیویوں کے خیموں کے گرد لگا دو، چونکہ خوف کا عالم ہے، دشمن کی پٹی ہوئی فوج سے ان کے دل گھبرائے ہوئے ہیں، تم چاروں طرف اپنے خیمے لگا دو، تمہارے قرآن پڑھنے کی آواز سے ان کو سکون ہو۔ اسد اصحاب نے وہ خیمے لگا دیے۔ اب جب ان کی آواز قرآن پڑھنے کی آنے لگی کو بلایا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ میرے مولا کے، یہ میرے بابا کے اصحاب کی آواز اتنی نزدیک سے کیوں آ رہی ہے؟ یعنی کہ یہ بابا کا حکم تھا کہ خیموں کو ہمارے خیموں کے نزدیک جو ہے وہ قرار دیں۔ کہا مجھے تیرا عصا دیا، بڑی مشکل سے اٹھتے اٹھتے وہاں آئے جہاں مولا حسین۔ کہا سجاد بیٹا کیوں زحمت کی، آپ کی طبیعت تو ٹھیک نہیں تھی؟ کہا بابا مجھے ایک عرض ہے آپ سے۔ کیا؟ کہا بابا یہ آپ کے اصحاب ہیں، مجھے بھی بڑے پیارے ہیں، لیکن ان کو کہیں اپنے خیمے دور لے جائیں، ان کی آواز میری پھوپھیوں کے کانوں تک آ رہی ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ کہتے ہیں سید سجاد اور دوسری میرے مولا کی نصیحت تھی، سجاد کو پیاس بڑی لگتی ہے، اسے پانی دیتے رہا، اور تیسرا یہ تھا کہ سجاد کے سامنے کوئی سر سے مطلع چادر نہ اٹھائے، بے شک اپنی ہی بہن کیوں نہ ہو، کیونکہ سجاد سے برداشت نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں اللہ نے سجاد سے امتحان بھی وہ ہوتی ہے۔ اب جب یہ سجاد نے کہا بابا ان کو اپنے خیمے دور لے جائیں، کیوں بیٹا؟ بابا ان کی آواز جو ہے وہ میری بہنوں اور پھوپھیوں کے کانوں تک آ رہی ہے، ہو سکتا ہے میری پھوپھیاں اور بہنوں کی آواز بھی ان کی کانوں تک جائے اور یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ تو حسین نے کہا سجاد ایک رات کا بس ہے، برداشت کر لے، کل تو جا تیرے پھوپھیوں اور بہنوں جا۔ میرا دل کر رہا تھا تھوڑا سا مسئلہ ہے شہزادہ نے اکبر کا پڑھا، شب عاشور میرے مولا نے سجاد کو کہا آج تو نے اذان نہیں دے دی، آج علی اکبر اذان۔ اب شب پوچھے عاشور کے دل کی کہانی کیا ہے، میں کہوں گا اذان علی اکبر سے شروع ہوئی اور سجدہ حسین میں ختم ہوئی۔ ہمارے برصغیر کے بہت بڑے عالم تھے علامہ منجم کو کہا کرتے تھے صبح عاشور جو علی اکبر سے اذان دلوائی اس کے پیچھے کی حکمت تھی۔ میرے مولا پیغمبر کا لہجہ سنوانا چاہتے تھے مسلمانوں کو، شاید حیا کر جائے۔ اب جب عاشور شروع ہوئی نا، اصحاب باوفا کی قربانی شروع ہوئی، اور جب آل کا وقت آیا بہت ہی مستقل رہا، علی اکبر آتے ہیں بابا کے پاس، آپ کہتے ہیں مجھے اجازت دے بابا، مجھے اجازت دے میں بھی مقصد کی طرف جاؤں، کیونکہ سارے صحابہ ہمارے اجازت کے مجھے اجازت دے۔ میں نہیں بتا سکتا کہ حسین کی کیا کیفیت ہے، صرف ایک عربی کا جملہ ہے، اس میں لکھا ہے نظر الیہ نظر عائزا منہ وَأَرْفَعَ عَيْنَيْهِ وَبَقَى۔ حسین نے ایک مایوسانہ سی نگاہ سے علی اکبر پر
اور اپنی آنکھوں کو رونے کے لیے چھوڑ دی. بڑا شدید گریا کیا جب اکبر نے موت کی اجازت دی. کسی نے چھٹے مولا سے پوچھا باپ کے لیے میٹھی چیز کیا ہے؟ میرے مولا نے کہا جوان بیٹا. اس نے کہا پھر باپ کے لیے غلط کیا ہے؟ کہا جوان بیٹی کی موت کاش باپ کی کمر میں توڑ. تو اجازت کس طرح دی؟ مقتل میں ہے کہ مولا نے پیغمبر والا امامہ علی اکبر کو پہنا، پیغمبر کی زرہ پہنا، پیغمبر کا پیراہن پہنا، پوری شبیہ پیغمبر بنایا علی اکبر کو، اور کہا اکبر جاؤ بہنوں اور